ایک بار کا ذکر ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام سندھورا تھا۔ گاؤں کے کنارے پر ایک غریب کسان عارف اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی زندگی مٹی، بیج اور محنت کے گرد گھومتی تھی۔ زمین بنجر تھی، بارش کم آتی تھی اور اناج کے دانے اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جاتے تھے، مگر عارف کے چہرے پر ہمیشہ امید کی روشنی رہتی تھی، جیسے وہ مانتا ہو کہ خدا ایک دن اس کے صبر کا پھل دے گا۔ ایک رات جب آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور ہوا میں عجیب سی سرد لہر دوڑ رہی تھی، عارف اپنی جھونپڑی کے باہر بیٹھا بارش کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اچانک جنگل کی سمت سے ایک نیلا دھواں اٹھا اور دھیرے دھیرے ایک عورت نمودار ہوئی، سفید لباس، لمبے کالے بال اور آنکھوں میں چاند جیسی چمک۔ وہ ایک جادوگرنی تھی جس کا نام زرینہ تھا۔ زرینہ کے چہرے پر غم کی ایک لہر تھی، جیسے صدیوں کی تنہائی اس کے دامن میں بند ہو۔ عارف خوفزدہ ہوا مگر اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ زرینہ نے دھیرے سے کہا، میں وہ ہوں جو کبھی انسان تھی مگر اپنی خواہشوں کی سزا میں اب جادو کی قید میں ہوں۔ عارف نے حیرت سے دیکھا، تمہیں کیا سزا ملی؟ زرینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے طاقت چاہی، محبت کھو دی۔ لوگوں کو خوشی دینے نکلی تھی مگر ان کے دلوں میں خوف بھر دیا۔ اب مجھے صرف ایک نیک دل انسان آزاد کر سکتا ہے جو بغیر لالچ میری مدد کرے۔ عارف کے دل میں رحم جاگا۔ میں تمہاری مدد کروں گا مگر میرے پاس کچھ نہیں۔ زرینہ مسکرائی، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارا دل پاک ہے۔ اگلے دن زرینہ نے عارف کو ایک پرانی جادوئی چھڑی دی اور کہا، اس سے صرف سچ مانگنا، جھوٹ مانگو گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عارف نے چھڑی سے دعا کی، میری ماں کے لیے صحت اور زمین کے لیے برکت عطا ہو۔ اچانک زمین میں ہریالی پھیل گئی، پھول کھل اٹھے اور درختوں سے پھل لٹکنے لگے۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہ سب سمجھ گئے کہ عارف کے پاس کوئی کرامت ہے، مگر عارف نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ چند دنوں بعد گاؤں کا سردار، جو لالچی اور ظالم تھا، عارف کے پاس آیا۔ مجھے بتا، تیری زمین کیسے لہلہا اٹھی؟ عارف نے چپ رہنے کی کوشش کی مگر سردار نے اس کی ماں کو قید کر لیا۔ مجبور ہو کر عارف نے زرینہ کا راز بتا دیا۔ سردار نے جنگل کا رخ کیا، زرینہ کے سامنے جھکا اور کہا، مجھے طاقت دے، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ زرینہ نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں صرف ایک موقع ملے گا، سوچ لو، طاقت ہمیشہ قیمت مانگتی ہے۔ سردار ہنسا، مجھے پرواہ نہیں، دے دو۔ زرینہ نے چھڑی سے روشنی کی ایک لکیر نکالی جو سردار کے سینے میں داخل ہوئی۔ لمحوں میں وہ سونا، جواہرات اور خزانوں سے گھر گیا، مگر جیسے جیسے دولت بڑھی ویسے ویسے اس کا دل پتھر بنتا گیا۔ وہ ہنسی بھول گیا، سکون کھو بیٹھا۔ آخر ایک رات وہ اپنے ہی خزانے کے نیچے دب کر مر گیا۔ عارف نے جب یہ خبر سنی تو گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے۔ وہ سب زرینہ کو بددعا دینے لگے، مگر عارف جانتا تھا کہ قصور زرینہ کا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ جنگل گیا۔ وہاں زرینہ ندی کے کنارے بیٹھی تھی، چاندنی میں اس کا چہرہ اداس لگ رہا تھا۔ عارف نے کہا، تم نے اسے سزا نہیں دی، وہ خود اپنے لالچ میں مر گیا، مگر تم کیوں غمگین ہو؟ زرینہ نے نرم آواز میں کہا، میں خوشی بانٹنا چاہتی تھی مگر لوگ طاقت چاہتے ہیں، اب میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ عارف نے روتے ہوئے کہا، نہیں، تم بری نہیں ہو، تم نے میری زمین میں زندگی بھری، تم نے میری ماں کو بچایا، تم نے انسانیت کی روح کو جگایا ہے۔ زرینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، شاید یہی آخری دعا تھی جو مجھے انسان بنا دے گی۔ یہ کہہ کر وہ چمکنے لگی، روشنی میں ڈوب کر وہ آسمان کی طرف اٹھی اور دھیرے دھیرے ایک سفید کبوتری میں بدل گئی۔ عارف نے آنکھوں سے آنسو پونچھے۔ وہ کبوتری اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھی، پھر آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اگلی صبح جب عارف نے کھیتوں کا رخ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی فصلوں میں ایک ننھا سا پودا چمک رہا ہے، جیسے زرینہ کی روح نے اس زمین کو ہمیشہ کے لیے برکت دے دی ہو۔ گاؤں کے لوگ اب عارف سے محبت کرنے لگے، اس کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جب رات کے وقت کسی کسان کے کھیت میں چاندنی پھیلتی ہے تو ایک سفید کبوتری وہاں بیٹھ کر دانہ چگتی ہے، اور جہاں وہ بیٹھ جائے وہاں زمین سونا اگلتی ہے۔